علی بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد شہنشاہ کائنات امام زمانہ یوسف زہرا بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ہادی کی دستگیر کی بیعت نصیب ہو، اپنے امام اصل کی خدمت نصیب ہو، آنکھیں ملے قدم سے امامت مآب کے یوں صاحب الزمان کی زیارت نصیب ہو۔ السلام السلام یا امام المنتظر نعرے حیدری، نعرے صفدری، برائے تشریف آوری شہزادی کونین و برائے تشریف آوری 14 معصومین در مجلس بلند ترین صلوات اللهم صلی علی محمد و آل محمد لبیک یا مہدی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين والمعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب مجيد والقرآن الحميد وقوله الحق وأحسن وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللهم صل على محمد وآل محمد امید ہے اور دعا ہے کہ جس مقاصد عزاداری ایک انسان جب اپنے کاروبار چھوڑ کے، اپنے گھر چھوڑ کے، اپنے بچے کو چھوڑ کے، اپنے دوسرے مصروفیات کو چھوڑ کے فرش عزا کو پرائیورٹی دے کے فرش عزا پہ جب آتے ہیں تو ایک مقصد لے کے آتے ہیں، اور زیادہ تر وہ مقصد یہ ہے کہ خوشنودی ہے پروردگار عالم، خوشنودی ہے اہل البیت، خوشنودی ہے رسول اللہ، اور نہ صرف ان کی خوشنودی بلکہ یہاں سے اس فرش عزا سے کچھ ایسے اٹھا کے لے کے جانا کہ جس کے بل، جس کے ذریعے زندگی بھی ایسی بنے کہ جس طرح جو اہل بیت کے دور پہ موجود تھے اور جو دیکھتے تھے اور جو سمجھتے تھے اور جو معرفت حاصل کرتے تھے اور جو نقش قدم پہ چلتے تھے، اور بلکہ الفاظ بدل کے کہوں جو آگے آگے اہل بیت چلتے تھے، پیچھے پیچھے وہ چل کے قدم خاک اہل بیت اٹھا کے اپنے سر پہ لگا کے اور آنکھ پہ لگاتے تھے تبرکن، بس ایسی تبرک حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ
ہم اور ہماری زندگی ایسی بنے کہ لائق زہرائی، لائق علوے، لائق مکتب اہل بیت کہا جائے ان ایکشنز۔ اس کے علاوہ باقی مقاصد ہوتے ہیں انسان کے زندگی میں۔ ظاہر بات ہے اگر اللہ نے بدن دیا ہے، اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، تو دنیا کی مشکلات سے بھی اگر نجات پانا ہے تو مشکل کشا سے فرش اعظم میں آ کے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور مسلسل ہم عرض کرتے ہیں کہ مشکلات کے لیے جو ہم زیارہ پڑھتے ہیں، جو سب کو زبانی بھی ہے، زیارت عاشوراء، ہم نے مشکلات کو لے کے، رزق کو لے کے اور باقی دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے تک محدود کیا اس زیارہ کو۔ مگر اب وقت یہ آ گیا کہ جب آخر الزمان ہے اور جہاں پہ چاروں طرف سے نہ صرف وبائیں اور بلا ہے بلکہ اب منافقت آ چکی ہے ہمارے اپنوں کے درمیان، تو اس منافقت سے ہم کیسے بچیں؟ اس منافقت سے ہم کس طرح باز آ جائیں؟ اپنے آپ کو کس طرح بچائیں؟ اپنے دامن کو کس طرح بچائیں؟ اپنے بچوں کو کس طرح بچائے، اپنے اہل و عیال کو کس طرح بچائے، اور اس کے بعد اپنے پڑوسن، اور اس کے بعد اپنے مساجد اور محافل، اور اس کے بعد انٹائر کمیونٹی اینڈ انٹائر گلوب ایٹ لارج، جو پورا دنیا اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں گلوبل ولیج ہو گیا ہے۔ اب تو ہم پیغام پہنچانے کے لیے کوئی مشقت اٹھا بھی نہیں رہے، بس انگلیوں کے اشارے سے ساری چیزیں ہوتے ہیں۔ حیرانی مجھے یہ ہوتی ہے کہ آج کے زمانہ ہے جہاں پہ انگلیوں کے اشاروں سے کوئی ایسٹ میں رہ کے ویسٹ تک پہنچ جاتا ہے، پیغام پہنچا دیتا ہے، تو حیرانی یہ ہے کہ جب وہ انگلی کے اشاروں سے چاند کو جب 2 ٹکڑے کیے گئے تھے یا تو سورج کو پلٹا کے آئے تھے، تب واٹ واز the big deal؟ جب آج ہم اور آپ گنہگار بن کے کر سکتے ہیں تو معصومین جن کے ہاتھ میں کرامت ہے وہ ان کے لیے کوئی کیسے ڈاؤٹ کر سکتا ہے؟ نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ عزیزان محترم، معرفت حاصل کرنے کے لیے زیارت عاشوراء پڑھے، با معرفت ہونے کے لیے زیارت عاشوراء پڑھے۔ دعائیں میں اہل البیت بعض دفعہ کچھ ایسے لکھتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتے ہیں، جس طرح کچھ دعائیں میں امام حسین علیہ السلام دعائے عرفات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں، اور دعائے حمزہ صومالی میں ایک ایسے ہی ملتا جلتا لفظ ہے، جملے ہے کہ جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں پروردگار عالم ہمیں آپ کو، ہماری حاجت یہ ہے کہ ہمیں آپ مل جائے، ہم آپ سے آپ مانگ رہے ہیں، ہم گویا اللہ سے اللہ مانگ رہے ہیں۔ دعائے حزین میں کیا کہہ رہے ہیں؟ الا ما رحم ربی۔ جب نبی ایوب علیہ السلام جب نبی ایوب علیہ السلام کو مشقت پڑے، امتحانات پڑے، اور امتحان کے ایسے منزل پڑ گئی کہ مال پر، اولاد پر، زوجہ بیمار ہو گئے، اپنے خود اتنے بیمار ہو گئے کہ اپنے بدن سے کیڑے نکلنے آئے اور بدن سے بدبوئیں ہونے لگی، اور لوگ کہنے لگے ایوب ضرور آپ نے کچھ گناہ کیا، یہ عذاب الہی ہے۔ تو نبی ایوب رو رو کے دعائیں مانگنے لگے اور کہا اے اللہ پروردگار، آپ نے ہمیں مال کی امتحان دی، ہم نے صبر کیا، جملہ دیکھیے، آپ نے ہمیں اولاد کے امتحان دیا، ہم نے صبر کیا، آپ نے ہمیں بیماری کے امتحان دیا، زوجہ بیمار ہو گئے، ہم بیمار ہو گئے، ہم نے صبر کیا۔ اب لوگ تانے دے رہے اللہ ہم سے، اب صبر ہماری چھوٹ رہی ہے، جیسے ایسے بول دیا
اللہ سبحانہ و تعالی نے جبریل کو بھیجا اور کہا جبریل جا کے ایوب سے کہو کہ یہ نہ کہے کہ ہم نے صبر کیا، یہ کہے کہ ہم نے اللہ نے صبر کی توفیق عطا فرمائے. لہٰذا جو ہم کر بھی رہے ہیں نا، اور سید الساجدین کیا خوبصورت جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جتنے بھی سجود کریں گے نا اتنے اللہ کو کافی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک سجدے کرنے کے لیے وہ توفیق اللہ نے دیا، لہٰذا دوبارہ سجدہ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے اللہ نے توفیق دیا، لہٰذا دوبارہ کرے گا. اٹ از اے سائیکل. بٹ اب جب انسان اس منزل سے پہنچتا ہے، بٹ اس منزل تک پہنچنے کے لیے بھی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ اور اہل بیت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا معرفت حاصل بھی کرنا ہے اور ان کے تھرو ہی حاصل کرنا ہے. اٹس لائک ہم کلاس میں جاتے ہیں اور مارکس بھی حاصل کریں، بٹ ٹیچر کے ہی ذریعے سے مارکس کو حاصل کرنا ہے، اور پھر ٹیچر کا ہی دل خوش ہوتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ نے اچھا مارکس لیا. اور گویا اللہ خوش ہوتے ہیں جب کہتے ہیں، روایت میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان گناہ کرنے کے بعد پلٹ کے اللہ کے پاس توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ اس بڑھیا ماں جس کا جوان بیٹا عرصوں تک گم ہو گیا پھر واپس آیا، اس کی خوشی سے کئی زیادہ مرتبہ اور خوشی اللہ کو ہوتی ہے کہ جب ہم پلٹ کے واپس آتے ہیں. لہٰذا اللہ سے اللہ مانگنا ہے، اور یہ سب سے بڑی دعا ہے. اللہ ہمیں ایسے بناؤ جس طرح آپ چاہتے ہیں، اور اللہ ہمیں آپ دے. ہمیں امام حسین کہتے ہیں نا کہ اس نے کیا کھویا جس نے آپ کو پایا، اور اس نے کیا پایا جس نے آپ کو کھو دیا. سو لہٰذا معرفت حاصل کرنے کے لیے زیارت عاشورہ پڑھیں، اور زیارت عاشورہ میں انسان جب معرفت کی منزل تک پہنچ جاتا ہے نا، جو ہم نے ایپیسوڈ 4 میں سنگیا میں جب ہم نے پڑھا تھا یہی سیریز آف زیارت عاشورہ کے چھپے ہوئے خزانے، تو یہ سیریز میں ہم 4th ایپیسوڈ میں سونگیا میں جو نہیں تھے یوٹیوب میں ہم نے لنک ڈالا ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ طبقے ہیں. آپ کا ایک طبقہ اگر چھوٹ جائے گا تو شاید اس نتیجے تک نہیں پہنچیں گے جہاں تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں. اور اہل بیت ہم تو کوئی قابل نہیں ہے، اور اہل بیت ہم کو اس توفیق عطا فرمائے، اس ایبیلٹی دے، اس الفاظ دے کہ جس سے آپ کی اور ہمارے قلب پہ اثر ہو کہ ہم ایک امپیکٹفل طریقے سے زیارت عاشورہ پڑھے، کہ جس مقاصد زیارت عاشورہ کے ہے، جس مقامات زیارت عاشورہ کے ہے، جس ریزن کے لیے امام نے زیارت عاشورہ سکھایا، وہ ریزن تک ہم پہنچے. کم از کم 17-18 مقامات سے ہم اگر ایک بھی مقام حاصل کریں تو پھر معرفت حاصل کرنے کے بعد انسان کس لیول پہ پہنچتا ہے اور پھر کیا مانگتا ہے. جب زیارت عاشورہ کا یہ لائن ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں وَأَسْأَلُهُ أَن يُبَلِّغَنِيَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ، اور کیا ترجمہ ہے اس کا. اور ہم مانگ رہے ہیں، ہم بھیک مانگ رہے ہیں بلکہ اللہ سے کہ ہمیں اس لیول اٹین کروائے، اس مقام عطا کروائے کہ جو محمود مقام ہے، یہ پریز وردی مقام. دیکھیے ہمارے آپ کے رسول اللہ کا نام کیا ہے؟ محمد. محمد کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس نے اللہ خود ان کے تسبیح اللہ پڑھتے ہیں. نہ صرف محمد کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف وہ اللہ کے حمد و ثنا کرتے بلکہ اللہ بھی ان کے حمد و ثنا کرتے ہیں. گویا اللہ جن کے نواسے کے لیے کہے ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو ان کے جو خود رسول ہے، جن کے نانا ہے، تو ان کے تو قصیدے ضرور اور ضرور. کبھی قرآن کو دیکھیے، کبھی طٰہٰ کہاں، کبھی یاسین کہاں، تو کبھی محمد کہاں، تو کبھی مدثر کہاں، تو کبھی مزمل کہاں، تو کبھی بدر الدجا کہاں، کبھی احمد کہاں. اور یہ سارے نام کی اگر آپ میننگ دیکھیں گے تو اس میں سب دیکھیں گے تو حمد و ثنا قصیدہ ہے. تو ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں
کہ ہم یہ کہہ رہے کہ یہ پریز وردی ایک ایسی مقام ہم مانگ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم نہ کہ ہماری تعریف ہو نہ، مگر ایسی مقام کے جو ہم اتنی اللہ کی حمد و ثنا کر پائے، اتنا توفیق کہ ہم اتنا اللہ کی تعریف کریں کہ ہمیں پھر ایسی مقام اللہ عطا فرمائے کہ ہم بھی جس طرح اہل بیت شفاعت کرتے ہیں لوگوں کی، اس طرح ہم بھی اس مقام تک پہنچے کہ روضہ محشر ہم بھی اپنے اہل و عیال اور دوستوں کی شفاعت کر پائے، انٹرسیشن دے پائے۔ اس کے لیے رسول خدا خود ارشاد فرماتا ہے کہ جو انسان یتیموں کا خیال رکھتا ہے، اہل سنت کی کتاب میں یہ جملے ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان، جو شخص یتیموں کا خیال رکھے گا وہ روز محشر میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ مطلب یہ دو انگلیاں ایسے دکھا کے کیا ارشاد فرمائے کہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں گا وہاں پہ وہ کھڑے ہوں گے۔ تو گویا رسول اللہ اگر شفاعت کر رہے ہیں تو ان کو بھی وہ مقام شفاعت حاصل ہوگی، تو وہ بولے گا۔ اور نہ صرف یہ، مؤذن کے لیے بھی کہتے ہیں نا کہ 40 لوگ کا شفاعت کر پائے گا، نہ صرف مؤذن، اور سب سے بڑا مؤذن یہ اور کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا مؤذن اور کون ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کہ جو اشہد ان لا الہ کے بعد، کہ جو تکبیر کے اعلان اور وحدانیت الہی کے اعلان کے بعد، اعلان رسالت کے بعد اعلان غدیر بھی کرتا ہو، اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے جو مؤذن ہو، جو کہے حی علی خیر العمل اور پھر غدیر کے میدان میں سب پہنچے؟ اس سے زیادہ بلند کون ہوگا؟ لہٰذا مقام محمود ہم جو مانگ رہے اس مقام، وہ یہ مقام ہے کہ ہمیں اتنا بلند کرے، ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پہلے تو اللہ کا حمد و ثنا کر پائے، جس سے اللہ کا حق ہوتا ہے اس کا حمد و ثنا کرنے کا، which includes عبادت میں کنسنٹریشن، which includes عبادت میں خلوص، which includes کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہم کوالٹی دیکھیں عبادت کی، نہ کہ کوانٹیٹی دیکھیں، which includes تہہ دل سے ہم کریں، ہمارے جو بھی عبادت ہم کریں بس یہ کہ اللہ رضا ہو جائے، اللہ کی رضامندی، اہل بیت کی رضامندی۔ تو یہ سارے توفیقات ہم مانگ رہے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب انسان ایسے توفیق پاتا ہے تو وہ خود اپنا تزکیہ نفس کرنے لگتا ہے۔ جو انسان اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے گویا وہ انسان پھر اہل بیت کے ساتھ رہتا ہے۔ ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ علی کا بیٹھنا، رسول کا بیٹھنا اور وہاں پہ سلمان، ابو ذر، عمر، میثم و مقداد ہم نے نہیں دیکھا۔ کون کہتا ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے؟ کون کہتا ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے؟ کیا سلمان صحابہ نہیں تھا؟ کیا ابو ذر صحابہ نہیں تھا؟ کیا مقداد اور میثم تمار صحابہ نہیں تھے؟ بلکہ صحابہ علی وہ ایک ایسا لفظ ہے، شیعۃ علی وہ ایک ایسا لفظ ہے جو رسول خدا نے اپنے دور میں حضرت سلمان کے لیے استعمال کیا، اور یہ کہا کہ سلمان کو فارسی نہ کہو، السلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت سے ہے۔ سلمان تو سید زادہ نہیں تھا، سلمان نہ علوی تھا، سلمان نہ حسنی تھا، سلمان نہ حسینی تھا، سلمان نہ عابدی تھا نہ زیدی تھا، سلمان نہ باقری تھا، سلمان نہ جعفری تھا، سلمان نہ کاظمی تھا، سلمان نہ رضوی تھا، سلمان نہ تقوی تھا، سلمان نہ نقوی یا بخاری تھا، سلمان نہ عسکری تھا، سلمان نہ مہذبی تھا۔ تو پھر کس بیس پہ رسول نے کہہ دیا منا اہل البیت؟ گویا پتہ چلا کہ اہل بیت میں سے ہونے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاشمی گھرانے میں پیدا ہو،
مگر ہونے کا ضروری یہ ہے ہاشمی گھرانے میں پیدا کرنے کے لیے تو جعفر ایک کذاب بھی ہوتا تھا، مگر ہاشمی کے ہونے کے لیے، اماموں میں سے شمار ہونے کے لیے، من اہل البیت میں سے ہونے کے شمار کے لیے بس ضروری اگر ہے تو یہ ہے کہ نامہ عمل کو چیک اینڈ بیلنس کرے، نامہ عمل کو سیدھا کرے۔ اور دیکھیے اللہ ارشاد فرماتے ہیں آپ میری طرف ایک قدم لیں گے، ہم آپ کی طرف 10 قدم لیں گے، کم از کم ایسا ایک چھوٹا سا یہ ایک کام کرے کہ زیارت عاشورہ جب ہم پڑھتے تو نیت کو تھوڑا وسیع کر لے۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ اپنے مال و دولت و رزق و اولاد، ایگزامز اور پریشانیاں اور ساری تکلیفوں کے لیے نہ پڑھے، مگر ایک دو اور بھی نیتیں بڑھائے، کیونکہ دیکھیے یہ محفل ہے نا، یہ مجلس ہے نا، یہ فرش عزا ہے نا، یہاں پہ اہل بیت موجود ہے، یہاں پہ ہم نہیں دیکھ پا رہے مگر اہل بیت ہے، اور اہل بیت دینے کے لیے آئے۔ ہم کیا یہ تبرک ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، اصلی تبرک تو یہ ہے کہ جو اس محفل سے اٹھا کے لیتے ہیں، اور ہم کو سوچنا یہ ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم اور کتنا مانگے، کیونکہ آپ جتنا بھی مانگو گے وہ کم ہے، وہ ہے ہی دینے والے، تو ہم کیوں سلمان کی طرح نہ مانگے، ہم کیوں ابوذر کی طرح نہ مانگے، ہم کیوں فضا اور اسما کی طرح نہ مانگے، ہم کیوں ام سلمہ کی طرح نہ مانگے، ہم کیوں شیرین اور ام حبیبہ کی طرح نہ مانگے کہ جس کے گھر حسین خود جائے، چاہے نو کے نیزے پہ مگر جائے۔ عزیزان محترم، اس مقام پر جب انسان پہنچتا ہے تب وہ کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے۔ تب وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اہل و عیال اور دوستوں کے لیے باعث شفا اور باعث توسل بنتا ہے۔ حیرانی یہ ہوتی ہے قرآن میں آیت بھی ہے مگر مفتی منع کر دیتا ہے، توسل نہیں ہے۔ اگر بھئی توسل نہیں ہے تو رسول خدا نے کیوں کہا کہ جو یتیموں کا خیال رکھے گا وہ گویا روز محشر، روز قیامت میرے ساتھ ایسا کھڑا ہوگا، وہ میرے بھائی ہوگا روز محشر۔ اور ایسی حدیث کچھ مولا علی کے لیے بھی نقل کی گئے ہے، کہ مولا علی کے حوالے سے بھی نقل کی گئے کہ میرا بھائی ہوگا روز محشر جو اپنا غصے پہ بھی کنٹرول کرے اور وہ شفاعت بھی کرے گا مومنین کا۔ عزیزان محترم، رسول کے صحابہ میں سے، رسول کے امتی والوں میں سے اگر کوئی ہے جو یتیموں کا خیال رکھتا ہے وہ رسول کا بھائی کہلایا جائے گا، وہ شفاعت دے گا۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گی کہ اے امتی، رسول کے جو امتی ہے، جو صحابہ ہے، اس کے لیے آپ نے مان لیا کہ وہ شفاعت کرے گا، اور رسول کی بیٹی وہ کیا اپنی شفاعت کے لیے اپنے دونوں ہاتھ میں بازوئے عباس نہیں لے کے آئے گی؟ کیا رسول کی بیٹی رسول کے بعد وہ مقام پہ نہیں رہی کہ جس در پہ رسول خود سلام کرتے تھے 6 مہینے تک مسلسل روزانہ، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ کر کے، اور پھر جا کے نماز پڑھتے تھے۔ روایت کے یہ بھی جملے ہیں کہ رسول خدا یہ کام کرتے تھے دن میں نہ صرف 2 یا 3 مرتبہ، بٹ جب باہر نکلتے تھے یا تو جب نماز کے لیے نکلتے تھے تب وہاں سے سلام کرتے ہوئے نکلتے تھے، گویا جس کو رسول سلام کرے، جس کے در پہ ملک الموت بنا اجازت نہ آئے۔ عزیزان محترم، مصیبتیں اہل بیت پر کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ بغض و کینہ تو تھا، وہ بغض اور کینہ تو دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہو گیا تھا، مگر یہ ظاہر کب ہوا؟ اور دیکھیے یہ ساری چیزیں کا مقصد ایک ہی ہے، ہم اس لیول پر پہنچنا بھی چاہتے ہیں، اس مقصد یہی ایک ہے کہ
کہ امام زمانہ جب ظہور کریں گے، جو آج کے پردہ غیب میں جو محمد ہے، ہمیں ان کی امتی میں سے بھی ہونا ہے، ان کے اصحاب میں سے ہونا ہے، ان کے مخلص ناصر و انصار میں سے ہونا ہے۔ اور یہ بھی ایک نیت رکھ لیجئے کہ امام ہمیں اپنے ساتھ میں رکھے۔ اور گویا جو رسول نے کہا کہ عام یتیموں کا خیال رکھو، تو آپ میرے بھائی، آپ ذمہ شفاعت، اور رسول کی جو یتیمہ ہے، اور رسول کی یتیمہ کا سب سے بڑا غم اور دکھ پتہ ہے کیا تھا؟ سیدہ زہرا بقیہ میں سوئی نہیں ہے، لیٹی نہیں ہے، آرام نہیں کرتی، کیا روزے کو مسمار کیا وہ تو الگ بات ہے، ان کے لخت جگر کو پارا پارا کیا، اپنے دلوں کو، گنہگار دلوں کو کربلا کی طرف لے کے جائے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کو امام حسین کو ایسا سلام کرے کہ جس سے جب ہمارے آنکھ میں آنسو آ جائے گویا امام کا وعلیکم السلام ہو، جس کے ذریعے ہمیں آپ کو زیارت سے کربلا بار بار نصیب ہو، اور جو نہیں جا سکتے اس کے یہیں پہ فرش ازا پہ کربلا نصیب ہو۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ امام کو تعزیت پیش کر کے ایک دفعہ اور سلام کرتے ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ میرے سلام مدینے کی اس کیفیت پر کہ بسترے بیماری پہ رسول ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں مجھے قلم اور کاغذ دو کہ میں وصیت لکھ لوں، اور فرماتے ہیں کہ رسول کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ زیان میں ہے۔ سلام ہو اس تنہائی پر کہ رسول کے جنازے کو چھوڑ کے 28 سفر کو سقیفہ میں جا کے ووٹ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میرے سلام آل رسول کی اس غربت پر، میرے سلام رسول کے اس پاک جنازے کی غربت پر کہ چند افراد نے رسول کو جنازے میں شرکت دی۔ میرے سلام اس اہل بیت کی مظلومی پر کہ جو روایت میں ملتا ہے کہ پہلی ربیع الاول کی تاریخ تھی کہ احترام اہل بیت اور
گستاخی کیا گیا. در زہرا کو اصحاب نے جلایا. عزیزان محترم 28 صفر سے لے کے پہلی ربیع الاول تک کم از کم 3 دن ایام مظلومیہ کو ہم برپا کرے. فرماتے ہیں کہ رسول کو اگر قتل نہیں کیا جاتا تو گویا کربلا نہیں ہوتی، جو گویا حسن کے جنازے پہ تیر نہ لگاتے، حسین کربلا میں نہ پہنچتے، 8 اماموں کو زہر نہ دیا جاتا، علی کو زہر آلودہ خنجر اور تلوار سے قتل نہ کیا جاتا، اور ہمارے آپ کے امام پردہ غیب میں نہیں ہوتے. میرے سلام اس ٹوٹی ہوئی انگلیاں پر، اس ٹوٹی شکست پہلو پر، اس چھوٹے بچے مرگ محسن پر. میرے سلام اس شکست پہلو پر کہ جس کے شکست ہونے کے وجہ سے حضرت محسن شہید ہوئے. آج کی تاریخ تھی پہلی ربیع الاول، کیسی گستاخیاں کی گئی، مگر انگلیوں زہرا کو یاد کر کے سلام کرتے ہیں اس انگلی پر کہ جو زندگی بھر باقی کے دنوں تک تسبیح نہیں پڑھ پائی. اس سے زیادہ کون سی مظلومی ہو سکتی ہے کہ اسما کے ہاتھ میں تسبیح، فضا کے ہاتھ میں تسبیح، اور اس نے تسبیح قبر حمزہ سے بنا کے سکھایا. اس کے خود کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے، انگلیاں ٹوٹے ہوئے، اور زندگی بھر تسبیح نہیں استعمال کر پائی. مگر کربلا کے میدان میں 70 قدم دور سے زینب ارشاد فرماتی ہے کہ شمر پلٹ کے پوچھ رہا ہے کہ اے حسین تیرا گلا کیوں نہیں کٹتا؟ تو حسین کہتے ہیں کہ ٹوٹی انگلیوں ٹوٹی پھسلیوں والی ماں نے ہاتھ رکھا ہے. لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اس مظلومی میں مظلومی کا ساتھ دینے کے لیے مولا اجر فرمائے.